أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین محترم، الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہمیں بحالت ایمان آج کا یہ دن رمضان شریف کا آخری جمعہ مبارکہ عطا فرمایا۔ ہر جمعہ ہی یوں تو بڑی فضیلت والا دن ہے، ہر جمعہ کا دن۔ اس کی خصوصیت یہ ہے آج کے جمعہ کی کہ یہ ہمارے اندر یہ احساس بیدار کرتا ہے، یہ احساس پیدا کرتا ہے، ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتا ہے کہ رمضان شریف کا سب جانے والا ہے۔ بس اس عالی مرتبت مہمان کا قیام اب تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اب اس ان لمحات کو غنیمت جانو، دوزخ سے آزادی کے اس عشرے میں اپنے لیے دوزخ سے آزادی لکھوا لو، اپنی بخشش کرا لو۔ یہ احساس جمعہ کا دن، یہ آخر جمعہ کا دن یہ احساس کرے۔ اسی لیے اہل ایمان کا میں ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے، للہیت اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس دن کا خاص عمل جو ہر جمعہ کا بھی عمل ہے، کثرت درود پاک، اور درود پاک اور پھر اپنے لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرنا۔ اس دن استغفار اور درود اس دن کی بہترین عبادت اور اس ان لمحات کی بہترین مصروفیت ہے۔ اس لیے اس دن کے لمحات کو غفلت میں، دنیا کی بیکار باتوں میں، لب اور بے فائدہ امور میں صرف نہ کیا جائے۔ یہ وہ عظیم و شان دن ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں فرمایا جمعہ کے دن کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ایمان والو، جب جمعہ کے دن ندا کی جائے، اذان کہی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، تو
تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور کاروبار خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی دنیا کے امور چھوڑو، اپنے رب کے گھر میں اس کے ذکر کے لیے پہنچ جاؤ۔ یہ قرآنی ہدایت جمعہ کے دن کے لیے ہے۔ تو یہ بہت بڑا خدائی عطیہ ہے جمعہ کا دن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات بڑی بیان کی جاتی ہے کہ کسی یہودی عالم نے آپ سے یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب کسی مسلمے کی، کسی مرزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے سچے ہی نبی بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا کہ خود ساختہ پھر کیسے نبی ہو سکتے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ یہ بڑا خوشی کا موقع، یہ کتنی بڑی بشارت۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ آیت قرآن میں اتری ہے، اس آخری امت کے لیے اتری ہے، اگر یہ آیت تورات میں اتری ہوتی، یہود کے لیے آئی ہوتی، بنی اسرائیل کو ملی ہوتی، تو ہم بنی اسرائیل اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ یہ سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی یہ جان لو یہ آیت نازل ہی عید والے دن ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے خدائی بندوبست ہے، اس کو نازل ہی عید والے دن کیا ہے کہ 9 ذی الحج میدان عرفات یہ حج پڑھ چکے تو یہ آیت نازل ہوتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تمہارے لیے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت، اپنا احسان پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تو یہ عید کے دن ہی اتری، یہ خوشی کے دن میں نازل ہوئی کہ ہم تو اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو خوشی ایک دن کیا، اس امت کے لیے ہر لمحہ خوشی کا لمحہ، ہر لمحہ خوشی کا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے ساتھ اللہ نے ساری امت کی بخشش کا وعدہ کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس کی امت میں ہونے کی دعائیں انبیاء نے فرمائی ہے۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس کی ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ ہم اس نبی
نبی کی امت میں جس کو شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہر لمحہ خوشی کا، ہر لمحہ سرور میں ہے. ہم ہر وقت حضور میں ہیں کہ نہ ہم حضور سے دور ہیں نہ حضور ہم سے دور ہے. بے شک. اور جو انہیں یاد رکھتا ہے پھر ہم اس کے قریب نہیں آتے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. سبحان اللہ. حضور کی سب سے بڑی دعا اللہم اغفر لامتی. کہ حضور امت کے لیے روتے ہیں. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، محبوب کیوں رو رہا. حالانکہ رب سب کچھ جانتا ہے. حضور بتاتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے آپ امت کے حوالے سے مطمئن ہو جائیں، ہم امت کی بخشش کریں گے، ہم آپ کو دکھی نہیں ہونے دیں گے. سبحان اللہ. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارا ہر لمحہ سرور کا، ہمارا ہر لمحہ حضور کا ہے بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگی ہماری موت ہونی کے لیے. تو عزیزان محترم، یہ دن خوشی کا، جمعہ کا دن، آخری حج کا موقع، میدان عرفات میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب یہ معجزہ جان بخش سنایا گیا. بس دین مکمل ہو گیا. یعنی میرے محبوب تمہاری بادشاہی، تمہاری سلطانی قیامت کال تک کے لیے موکل ہو گئی. تجھے اس منصب سے ہٹایا نہ جائے گا، کسی کو آپ کے مقابل لایا نہ جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جمعہ کا دن تھا. جناب عمر نے فرمایا یہ نازلی عید والے دن ہوئی ہے، ہم تو جشن منا رہے ہیں. تو یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. بقول عمر یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. عزیزان محترم، اسی آیت میں آگے فرمایا کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سبحان اللہ. تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا. اب اسلام کا خلاصہ کیا؟ دین اسلام ہے کیا؟ دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر. کلمہ ایمان، پھر اس کے بعد نماز،
اسلام کے ارکان خمسہ. تو ارکان خمسہ میں جو پہلا رکن ہے، جو رکن اعظم ہے، جس کی حیثیت وہ ہے جو کسی بھی عمارت کے لیے سنگ بنیاد بھی ہوتی ہے، وہ ہے عقیدہ. اور عقائد میں بنیادی حیثیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے، دھیان سے. عقیدہ توحید اصل الاصول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے توحید کا درس دیا، توحید کا پیغام دیا. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ غلط ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں رہتا. عقیدہ توحید ہے کیا؟ اللہ کو ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں شریک سے پاک ماننا، یہ ہے توحید. اب ذات میں شریک سے پاک ماننا یعنی جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی ذات کوئی نہیں. اب وہ ذات ازلی ذات ہے، نہ اس کے لیے ابتدا ہے نہ اس کے لیے انتہا اور اختتام. اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں. وہ ذات بے حد ہے، ازل سے ہے، ازل بھی اسی کا ہے، ابد بھی اسی کا ہے. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا. وہ کسی شے سے بنا ہوا نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ذات جسم سے پاک ہے. تو اس کے لیے کوئی مادہ ایجاد نہیں ہے. وہ سب سے پہلے ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جو ہے اس کے بعد ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے. تو اب کسی کو، کسی اور کو ازلی ماننا، لا محدود ماننا، بلا ابتدا ماننا، بے ابتدا ماننا، کسی اور کو سرمدی ماننا، کسی اور کو ازلی ماننا، یہ شرک ہے، یہ شرک فی ذات. اب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پھر اس کی صفات ہے. صفات ذات سے جدا نہیں ہے، ذات بھی قدیم ہے، بے ابتدا ہے، صفات بھی قدیم ہے، بے ابتدا ہے. ذات بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود. اب کسی اور میں، کسی اور کی ذات کو ایسا ماننا، کسی اور کی صفات کو ایسا ماننا، یہ شرک فی ذات اور شرک فی صفات کہلائے گا. اگر ہم آپ کوئی بھی کسی کو بھی
ایسا نہیں مانتے اللہ کے سوا تو آپ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر رہے، اللہ کی صفات میں آپ شرک نہیں کر رہے۔ وہ خالق ہے، مالک بھی وہی ہے، تو جو خالق و مالک ہے پھر بندگی کا، اطاعت کا، غلامی کا حقدار بھی وہی ہے، پھر سزاوار اسی کی ذات۔ یہ سجدے بھی اسی کو کیے جائے، حاکم بھی اس حاکم مطلق بھی اسی کو مانا جائے، اطاعت بھی اسی کی جائے، کیونکہ حاکم مطلق وہی ہے۔ اب کسی کو ایسا مانے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابل کوئی حکم دے سکے تو، یا کسی کو ایسا اختیار مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ خالق و مالک، حاکم اعلیٰ، حاکم مطلق اس کی ذات ہے، تو پھر سب کچھ اس کا ہے، اسی کی ممسک، اسی کی مملوک، اسی کے مملوک ہے، اسی کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہے، اسی کی اطاعت ہم پہ لازم ہے۔ اگر کسی اور کو اس جیسا حاکم مانے جیسا کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا، انہوں نے دو خدا مانے، مجوس نے دو خدا مانے، ایک نیکی کا خدا جس کو یزدان کا نام دیا، ایک بدی کا خدا جس کو آرمن کا نام دیا، کہ دونوں طاقتیں برابر کی، ایک نیکی کی طاقت ہے، ایک بدی کی طاقت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر ارض و سماوات، اگر اس کائنات، اس جہان میں زیادہ خدا ہوتا، ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ اگر وہ برابر کا ماننا جاتا، اگر طاقت میں برابر ہوتے، ایک چاہتا ہے کہ بارش برسے، دوسرا چاہتا ہے کہ بارش نہ برسے۔ اب اگر بارش برس گئی، جس نے چاہا بارش برسے اور برس گئی، دوسرا چاہتا تھا کہ نہ برسے، تو وہ برسانے والا غالب آ گیا۔ تو جو غالب ہے وہی خدا ہے، جو مغلوب ہوا وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک سے زیادہ ماننے سے اس کو عقل قبول ہی نہیں کرتی، اس کو عقل قبول نہیں کرتی۔ یہ کائنات کا نظام، یہ شمس و قمر کا طلوع و غروب، دن رات کا بدلنا، یہ موسموں کی تبدیلیاں، ان میں کوئی تفاوت نظر نہیں آتا، ان مظاہر میں، ان مناظر میں۔ جو آج کی تاریخ، آج آپ روزہ افطار کریں گے کس وقت، تو یہ تاریخ جب بھی آئے گی اسی وقت پہ روزہ کھلے گا، وقت میں فرق نہیں آیا، لمحوں کا بھی فرق نہیں آتا۔ تو جس ذات نے اس نظام کو یوں قائم رکھا ہوا ہے وہ ایک ذات ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی کو گڑیا چرخا کاٹ رہی ہے، اس سے سوال کرتا ہے، عرب سوال کرتا ہے کہ تجھے یہ یقین کیسے حاصل ہوا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا
یہ جو میرا چرخہ ہے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جو میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو میں نے جان لیا یہ جو کائنات کا اتنا بڑا چرخہ جو چل رہا ہے یہ کوئی چلانے والا ہے تو چل رہا ہے۔ اس سے مجھے اللہ کی ہستی کا یقین حاصل ہوا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور میں چلا رہی ہوں، دھاگا بنتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایک اکیلا میرا ہاتھ اس کو چلا رہا ہے، میرا دماغ اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر کوئی اور اس میں ہاتھ مارنا شروع کر دے میرے ہاتھ کے ساتھ تو پھر یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، پھر یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا، پھر یہ مشینری یوں سے ہی کام نہیں کرے گی۔ اس سے مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ کی ہستی ہے اور وہ ایک ہی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ احباب گرامی، یہ عقیدہ توحید کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ سوچ لیں کسی جگہ کو کوتاہی تو نہیں کرتے ہیں، بس آپ سے توحید پر پکے الحمدللہ، آپ شرک کرنے والے نہیں۔ اب یہاں سے جو پھر الزام کیوں لگتا ہے شرک، ہمیں مشرک ہونے کا تانا کیوں مارا جاتا ہے؟ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیں تانا مارا جاتا ہے تو وہ تو غیبی پکار تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں، اس کو تو قرآن نے شرک بتایا ہے وغیرہ وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو احباب گرامی، ہم نے بتایا اللہ کی ذات وہ حاکم مطلق، وہ بے حد ذات، اس نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ اللہ خالق ہے، حضور اس کی مخلوق ہے، اللہ محتاج الیہ ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے، اس کی ذات معبود ہے، حضور اللہ کے عابد ہے، وہ ذات مسجود ہے، حضور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا اللہ نہیں سنتا؟ پھر وہ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ پھر آپ یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں، اس سے کیوں نہیں آپ مانگتے؟ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ تو سارے کر رہے ہیں۔ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ دوا کا سہارا لیتے ہیں، آپ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، آپ لوگوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے اس ساری تانا زنی کا جواب بڑے خوبصورت اپنے انداز میں دیا کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، دیتا دوا کے وسیلے سے ہے، بینائی دینے والا اللہ ہے، دیتا عیسیٰ کے وسیلے سے ہے، بیماریوں سے شفا اللہ دیتا ہے، دیتا عیسیٰ کے وسیلے سے ہے۔ وہ ہاتھ پھیر دے کوڑی اچھے ہو جائے، وہ ہاتھ پھیر دے نابینا بینا ہو جائے، وہ گم کہہ دے تو مردے زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ تو جب ان کے پاس یہ اختیار ہے اللہ کا دیا ہوا کہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، یہ دو مقامات پر یہ آیت آئی ہے نا، یہ مضمون آئے دو جگہ پر قرآن پاک میں، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرماتے ہیں میں یہ واحد متکلم کے سیغے ہیں. عیسیٰ کہہ رہے میں ایسا کرتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ مادر زاد نابینا کو میں بینا کرتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ کوڑے کو میں اچھا کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردے کو میں زندہ کرتا ہوں. یہ اذن اور یہ اختیار مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی شفا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جائے ان کے اپنے دور میں جب ان کا دور تھا اور وہ پھر آئیں گے حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے پھر آئیں گے حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے پھر آئیں گے پھر حضور استقبال فرماتے ہوئے شفقت فرماتے ہوئے اپنے یادوں کے ساتھ ان کو بھی سنائیں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی چلا جائے کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے شفا دے دیں کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ پھر کیا قرآن نے یہ سارا شرک بتایا ہے؟ تو جب بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفا کے لیے جائے مشرک نہیں ہوتا. جا کے مدد مانگے مشرک نہیں ہوتا. نابینائی چاہے مشرک نہیں ہوتا. کوڑ سے شفا چاہے مشرک نہیں ہوتا. جو مردوں کو زندہ کرانے کا منظر دیکھنا چاہے مشرک نہیں ہوتا. جو غیبی باتیں پوچھے تو مشرک نہیں ہوتا. تو یا رسول اللہ کہنے والا کیسے مشرک ہو گیا؟ جس بارگاہ میں مریض شفا کے لیے ہر وقت آتے ہو سرکار کی حدیث پاک بخاری کے حدیث پاک حضور فجر پڑھ کے باہر تشریف لاتے ہیں. وہ کتنے خوش بخت لوگ تھے جنہیں وہ زمانہ حاصل تھا. کوئی بیمار ہو جاتا گھر میں کوئی بیمار ہے بچوں کو غلاموں کو خادموں کو بھیجتے پانی کے برتن لے کے وہ گلی میں کھڑے ہو جاتے انتظار حضور کے انتظار میں. سرکار نماز فجر ادا فرمانے کے بعد جب باہر تشریف لے جاتے ہیں ہر بندے کے پاس بچے کے پاس خادم غلام کے پاس پانی کا برتن ہے اس میں پانی ہے. بس آقا وہ ٹھنڈا پانی بہت ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنی انگلیاں یہ یوں ڈبوتے چلے جاتے ہیں. دعا تو نہیں کر رہے اللہ سے نہ نسخہ بتا رہے ہیں. حضور تو اپنے ہاتھوں کے لمس سے وہ ہاتھ مریض کو نہیں لگا رہے مریض کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. حضور تو پانی کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو پانی مریض کو پلایا جائے گا. تو کیا یہ حضور کے شہر والے یہ سارے مدینہ والے یہ شرک کرتے تھے؟ ابو ہریرہ نے شرک کیا حافظہ مانگا. قتادہ نے شرک کیا کہاں مانگی. عبداللہ بن عتیق نے شرک کیا کہ پنڈی کی شفا چاہی. مولا علی نے شرک کیا کہ آنکھوں کی شفا چاہی. حدیث پاک اب یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں. امام نسائی دلیل القدر محدث صاحب نسائی ان کی کتاب عمل اليوم واللیلہ اس میں حدیث پاک ہے. ترمذی میں ابن ماجہ میں اور بعد میں پھر اس نے اسین میں بھی شامل کی گئی. نابینا آیا حضور کی بارگاہ میں
یا ظلم میں بڑی مشکل میں ہوں، ان پر مہربانی فرمائے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے خود بتایا، یہاں بات حضور نے ختم نہیں کی، آگے بھی دعا ہے۔ آگے کیا یہ کہنا ہے، یا محمد انی اتوسل واتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی۔ سبحان اللہ۔ اللہم فشفع فیا۔ یا محمد حضور نے خود سکھایا ہے، یہ حضور نے خود سکھایا ہے، یہ وہ نعرہ جو حضور نے خود ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ کہنا شرک ہے تو پھر نسائی والا بھی گیا اور ترمذی والا بھی گیا، ابن ماجہ والا بھی گیا، سارے غیر ہیں۔ پھر تمہارے پاس ہے کتابوں میں کرتے ہی رہ جائیں گے، کتابیں نہیں رہیں گی تمہارے پاس۔ یہ سرکار نے سکھایا۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ اس بندے نے جا کے یوں نماز پڑھی، یہ دعا کی، یوں حضور کا وسیلہ پیش کیا، حضور کو ندا کی، اور یہ جب مسجد سے باہر نکل کے دیکھا تو آسمانوں کا منظر پر واضح سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کو جو یوں ندا کرتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں ہم حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہمیں حضور نے خود عطا کیا ہے۔ اب یہ کہے کہ یہ تو حضور کی اپنی زندگی میں تھا، یہ صحابہ نے یہ نعرہ حضور کے بعد بھی لگایا۔ علامہ ابن کثیر اہل حدیثوں کا بڑا عالم ہے، اس کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کی 8ویں جلد، اس مفسر کی اور مورخ کی جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں واقعہ بیان کیا دور صدیقی کا، سبحان اللہ۔ قصہ سنایا جنگ یمامہ کا، اور فیصلہ اس میں ہمیں سنایا اور فتویٰ سنایا ہمیں خالد بن ولید سیف اللہ۔ لڑائی ہو رہی ہے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ، اللہ کے منکروں کے ساتھ نہیں۔ یمامہ میں لڑائی ہو رہی ہے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں، ادھر بھی عربی زبان بولنے والے ہیں، ادھر بھی عربی بولنے والے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ کون محمد رسول اللہ کا ہے اور کون مسلمے کا ہے۔ بظاہر پتہ نہیں چلتا، بظاہر پتہ نہیں چلتا کون کس کے ساتھ ہے، بظاہر پتہ نہیں چلتا کہ کون فرانس کے ساتھ ہے اور کون مدینہ والے کے ساتھ ہے، بظاہر پتہ نہیں چلتا۔ یہ پتہ نہیں چلتا بظاہر کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم فرانس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ڈنمارک کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نیو یارک کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو مدینہ کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ یہ جانچنے کے لیے خالد بن ولید نے نسخہ بتایا،
اپنے مجاہدوں کو بتایا. علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا کہ فرمایا ہمارا ہر لڑائی میں تو نعرہ اللہ اکبر کا ہوتا تھا. اس مارکے میں یمامہ کے مارکے میں ہمارا نعرہ ہوگا یا محمد. سبحان اللہ. یہ بعض مثال دور صدیقی میں بعض مثال ایسا ہوا ہے. تو یہ تو شرک نہیں. بحمداللہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا توحید پر. احباب گرامی، اسلام عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے. بنیادی عقیدہ ہے توحید، عقیدہ ہے توحید. اور ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ کا پتہ بھی تو ہمیں حضور سے چلا ہے. ہمیں قرآن بھی تو حضور نے دیا ہے. ہمیں سب کچھ تو حضور سے ملا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سب کچھ ملا ہے اور حضور کے صدقے ہی ملا ہے اور حضور ہی سے ملنے والا ہے. اس کو بھی یاد کر لو. قل تسمع سل توتا وشفا تشفا. میدان معاشر رب کہے گا قل امر کا سیدھا واحد امر حاضر کا ایک کو کہا جا رہا ہے تو بات. باقی چپ رہو سارے، تو بات. یہاں سے محبوبیت کا پتہ چلتا ہے. قل تو بات کر. سال قل تسمع محبوب تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی. سال مانگو تمہیں دیا جائے گا، توتا دیا جائے گا. وشفا تشفا تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امام میں بولتے ہیں کہ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. سبحان اللہ. حضرت شیخ مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرزند فاروق اعظم اس خطے میں اسلام کا بہت بڑا محافظ، عقیدہ توحید کا بہت بڑا پرچارک، جس نے اپنی جان تو خطرے میں ڈال دی لیکن ایک جابر و جائر حکمران کے آگے سر نہیں جھکایا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. واہ. اللہ نے برکت دیا جس کو خبر ہے. وہ شیخ مجدد مکتوبات شریف دوسری جلد 36واں مکتوب، اس میں سے ایک دو باتیں میں آپ کو سنا کے بیان کرتا ہوں. آل و اصحاب کی محبت کے حوالے سے سنیں، دھیان سے سنتے ہیں. یہ یاد رکھیں جو آل سے محبت کرے، صحابہ کا
بغض دل میں رکھے وہ رافضی ہے. بے شک بے شک. جو صحابہ کا ادب کرے آل کا بغض دل میں رکھے وہ ناسبی ہے وہ خارجی ہے. آل سنت و جماعت ہم سنی ہیں. ہمارا مذہب ہمارے امام نے ہمیں عطا کیا عقیدہ, ہمیں اصول دیا, ہمیں سنیت کی پہچان بتائی کہ سنی کون ہوتا ہے. وہ جو صدیق و عمر کو سب سے افضل جانے. واہ 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 واہ. صدیق و عمر کو سب سے افضل جانے انبیاء کے بعد. یہی عقیدہ مولا علی نے دیا. مولا علی نے دیا. اسی پر امت کا اجماع ہے انبیاء کے بعد سب سے بڑا صدیق اکبر ہے, پھر فاروق اعظم. اب یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ایک بہت بڑے سوال کا اس کا اندر جواب ہے کہ ان کو سب افضل جانے, سب سے افضل جانے. آگے فرمایا وَأَن تُحِبَّ الْخَطَنَيْنِ أَن تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ. صدیق عمر کو تو سب سے افضل جان. حضور کے دو دامادوں عثمان و علی سے محبت کر, عثمان و علی سے پیار کر, یہ سنی ہونے کی علامت ہے. دونوں سے پیار کر, یہ سنیت کی علامت ہے. اب جب عثمان غنی کے دور کے آخر میں اور مولا علی کے دور میں گروہ بن گئے امت کے, اب یہ بزرگوں نے اکابر نے محسوس کیا کہ چونکہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو کئی لوگ عثمان سے محبت کریں گے, عثمان کی محبت کا نام لے کر علی سے دشمنی کریں گے, کوئی علی سے محبت کا نام لے کر عثمان کا بغض دل میں رکھیں گے. اس لیے سنیوں کے پیشوا نے کہا ان تفضل الشیخین ان تحب الخطنین. صدیق عمر کو سب سے تو اونچا جان, عثمان و علی دونوں سے محبت کا تو تم پکا سنی اور پورا مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس میں سے جملہ نکالا شرح مجدد نے تو یہ پھر فرمایا کہ اس کا واصل یہ ہے کہ جناب امیر علی رضی اللہ عنہ آپ کی محبت آل سنت کی نشانی ہے. آل سنت پر یہ لازم ہے کہ مولا علی سے محبت کریں, سنیوں پر یہ لازم ہے کہ تبرہ نہ کریں, ان سے محبت کریں. دونوں سے محبت کریں. ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں جس کو یہاں نقل کیا آخر میں, اور ایک دو باتیں بس تھوڑا سا وقت میں چاہوں گا. مجھے پتہ وقت اوپر ہو گیا لیکن یہ بہت مقصد اور بہت ضروری بات ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہر بات سے زیادہ اہم ہے. حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسبتوا علی الصراط, کہ پل صراط پر وہ جس کے اس قدم ثابت رہیں گے. اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لآل بیتی والاصحابی. جو میری آل سے اور میرے اصحاب سے محبت کرے گا اسی کے قدم پل صراط پہ ثابت رہیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. جو اس حوالے سے دنیا میں ڈگمگا گیا وہ پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا, وہ دوزخ میں گرے گا. جو صدیق عمر سے دشمنی کرے گا وہ بھی دوزخ میں گرے گا, جو حسین و حسن سے دشمنی کرے گا وہ بھی دوزخ میں گرے گا. یہ
بات کیا اور ایک اور بات آدھے آدھے منٹ میں پھر مفصل بیان مرکبی ہو جائے گا. آل کی محبت کی بات فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ مجدد کے جو والد تھے فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر باطنی علوم کے ماہر تھے. یہاں بات لکھی ہے وقت میں نہیں سنا سکتا. تو وہ بہت زیادہ آل بیت کی محبت کا درس لیتے تھے, بہت زیادہ. اور الحمدللہ مجھ ناچیز کے والد بھی یہی کہتے تھے. ہر نماز عشاء کے بعد یہ پکی دعا کرتے تھے, الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. سبحان اللہ. ہم جب ان گستاخوں کی طرح صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے نا, لیکن یہ ناسبی ہے, یہ ناسبی ہے. میں کہا صحابہ کے فضائل سے بات نہیں کرتے, یہ ناسبی ہے, یہ حال کو نہیں مانتا. بہت بڑا جھوٹا ہے جو ہمیں یہ الزام دیتا ہے. یہ سنی بزرگوں نے کہا ہے منو دست و دامان آل رسول, شیخ سعدی نے کہا ہے. تو یہ تمہارے درسیات میں, یہ بستان سعدی ہمارے درسیات میں ہمیں اس کا سبق پڑھایا جاتا ہے. منو دست و دامان آل رسول. شیخ فرماتے ہیں میرے والد بہت تاکید کرتے تھے آل بیت کی محبت کی, اور فرماتے تھے وجہ یہ ہے کہ آل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے. یعنی دل میں آل بیت کی محبت ہو تو ایمان سلامت رہتا ہے. شیخ فرماتے ہیں میرے والد کا آخری لمحہ جب قریب آیا تو یہ بات مجھے یاد آئی. تو میں نے ان سے کہا آپ کیوں فرمایا کرتے تھے کہ آل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے, آپ سنائیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو فرمایا آخری لمحے فرمایا کہ میرا دل آل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اسی مکتوب میں آگے ایک بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ میں ختم دلایا کرتا تھا. ختم کوئی گھر میں کھانا پکواتا میں ختم دلاتا تھا, جسے ہم درود دلانا کہتے ہیں نا. تو میں درود دلواتا تھا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتا تھا. یہ عبارت ماتے میں درود دلاتا, حضور کا نام لیتا, مولا علی کا نام لیتا, فاطمہ زہرا کا نام لیتا, حسین و حسن کا نام لیتا تھا. لیکن ازواج مطہرات کا, عائشہ صدیقہ کا نام میں اس میں دھیان نہیں دیتا تھا. میں ایسا ہی سبب ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا, در خواب میں بینم کے آن سرور حاضر است علیہ السلام فقیر پریشان علیہ السلام بھی کنت. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں حضور حاضر ہے, تشریف فرما ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. متوجہ بفقیر نبی شمس, حضور توجہ نہیں کرتے, حضور منہ پھیر لیتے, منہ پھیر لیتے ہیں. وجبہ جانے میں دیگر توجہ مجھ سے دوسری جانے پھیر لیتے ہیں. بدرین اسلام بفقیر بفرمودن. اسی دوران کہ میں نے سلام کا جواب دیا, منہ پھیر لیا, اور ساتھ یہ کہا
کہ من تعاون در خانہ عائشہ بھی خورم ہر کے مرا تام فرشتت و خانہ عائشہ فرشتت کہ میں تو کھانا عائشہ کے لیے دکھاتا ہوں، جو بھی مجھے کھانا بھیجنا چاہے عائشہ کے حجرے میں بھیجے۔ واہ واہ واہ۔ فرماتے اس کے بعد میں نے یہ التزام کر لیا ہر درود میں عائشہ پاک کا نام ضرور میں لیتا تھا کہ جس کے بستر پر وہی آئی رسول اللہ پر اور سلام خادمانہ بھی کرے روح الامین۔ سورہ نور کی آیتیں جس کی عظمت کی گواہی دے عائشہ پاک اور محبوب نے جس کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، وہ یہ محبوب کا ڈیرا اس عائشہ کی محبوبیت و مقبولیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آل و اصحاب کا پیار ہمارا ایمان ہے، اس میں جو کوتاہی کرے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک۔ اب وہ دو کی محبت کو فضیلت دینا اور پچھلے دو سے محبت کرنا، اسی کو ہم کہتے ہیں حق جاریہ۔ سبحان اللہ۔ اس یہی وجہ ہے نعرے کی۔ بس میں بات نہیں کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ والسلام۔